شیطان نے بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس دنیا میں قسم قسم کے گناہوں اور برائیوں کو پھیلایا ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہم جنس پرستی یا ہومو سیکشولیٹی بھی ہے۔ ہومو سیکشولیٹی کے معنی ہے ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ سیکشول ریلیشن کا قائم ہونا ہے۔ اس گناہ کی ابتدا سب سے پہلے قوم لوط یعنی دی پیپل آف سوڈوم اینڈ گمورہ نے کی تھی۔ 2000 سال قبل مسیح میں اس قوم میں ہومو سیکشولیٹی بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سودوم اور گمورہ کے لوگ قدرت کا مقررہ کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں کے ساتھ اختلاط کیا کرتے تھے۔ خباثت اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عام لوگوں سے لے کر قوم کے حاکم اور سردار بھی اس گندے عمل میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس گمراہی سے نکلنے اور اس بدفعلی کو چھوڑنے کی تلقین کی، لیکن سودوم اور گمورہ کے لوگوں نے آپ کی نصیحت پر انکار کیا اور اپنے روش پر قائم رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ جلد ہی یہ بستی نیست و نابود ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل گئے۔ صبح کے وقت ایک ہولناک تباہی آئی۔ آسمان سے جلتے ہوئے کنکر اور پتھر برسنے لگے اور پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں قوم لوط کے اس واقعے کا خدا نے قرآن میں ذکر کر کے انسانیت کو درس عبرت دیا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی کے اس گھنونے فعل کی خدا کے نزدیک کیا سزا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ قوم لوط کی یہ برائی دوسری دفعہ شمالی امریکہ کے ان علاقوں میں پھیلی۔ 18ویں صدی میں نیٹو امریکنز کے ہاں 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات کو قبول کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں ہم جنس پرستی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لہٰذا یورپی ممالک میں شمالی امریکہ کی یہ خباثت زہر کی طرح پھیل گئی۔ چرچ نے ہومو سیکشولیٹی کو قانونی اعتبار سے جرم قرار دیا اور اس کی مذمت کی، لیکن یورپ میں نیشنلزم، فریڈم، ڈیموکریسی اور لبرلزم کے ماننے والوں میں چرچ کے آرڈرز کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ 19ویں صدی میں ویسٹرن سائیکولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ہم جنس تعلقات کو گناہ یا جرم قرار دینا ناانصافی ہے، اسے ذہنی بیماری یا دماغی خلل قرار دینا چاہیے اور اس میں ملوث لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے۔ 20ویں صدی میں یورپ کے ادیبوں، مفکروں، رائٹرز اور فنکاروں نے انسانی رشتے اور محبت کا ترانہ گایا اور ہومو سیکشل ریلیشن کو سماج میں درجہ دلانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ لہٰذا یورپ اور امریکہ میں ہم جنس پرستی کا ایک نیا انقلاب آیا۔ سالانہ جلسوں اور پروٹیسٹ کے ذریعہ LGBTQ کمپنی نے اپنے حقوق کو منوایا اور اس غیر فطری گناہ کو تاریخ میں پہلی بار قانونی سپورٹ ملی۔ سال 2000 سے گے، ٹرانسجینڈر اور لیسبین جوڑے اب امریکہ اور یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں قانونی طور پر شادی بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو گود بھی لے سکتے ہیں۔ پچھلے 15 سالوں سے ہومو سیکشولیٹی کو عالمی طور پر پروان چڑھانے اور اس گناہ کو پوری دنیا میں بیماری کی طرح پھیلانے کے لیے اس مشن میں خفیہ شیطانی تنظیموں اور یورپی طاقتوں نے پورا زور دیا۔ آج یورپ LGBTQ کی اس بیماری کو ایشیائی ممالک میں پھیلانے کے مشن پر اترا ہوا ہے، خصوصاً ہند و پاک برِ صغیر میں کبھی عورت مارچ کے نام پر، کبھی ٹرانسجینڈر بل کے نام پر، تو کبھی بیہودہ ڈراموں کے نام پر خفیائی طاقتوں کے مہرے اور دجالی طاقتوں کے پیروکار اس بے حیائی کو عام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انہی بیہودہ ڈرامہ سیریل میں آج کل ڈرامہ برزخ سرِ عام پر ہے۔ انڈین انویسٹمنٹ سے بننے والے اس پاکستانی ڈرامے برزخ کو ہندوستانی چینل زی5 نے فائننس کیا ہے۔ اس ڈرامے کا رائٹر اور ڈائریکٹر عاصم عباسی ہے، جو پاکستانی نوزاد برطانوی شہری ہے اور LGBTQ کا مشہور
मशहूर एक्टिव्स में से एक है। आसिम अब्बासी वही राइटर है जिसने जॉयलैंड और जिंदगी तमाशा जैसे मजहब बेजार और इस्लाम दुश्मन फिल्में बनाई। बरज़ख नामी इस ड्रामे का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ फहाशी और हमजिन्स परस्ती फैलाना है, जिसमें मशहूर पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, सनम सईद और सलमान शाहिद जैसे अदाकार मौजूद हैं। इस ड्रामे का नाम बरज़ख एक इस्लामी टर्म पर रखा गया है। दीन में लफ्ज बरज़ख का मतलब वो हालत या वक्त है जहां इंसान मौत से लेकर कयामत कायम होने तक रहता है। गोया इस ड्रामे का ये नाम रखकर इस्लामी अकीदों का खुले आम मजाक उड़ाया गया। गौर करने पर साफ देखा जा सकता है कि ड्रामे के पोस्टर में बरज़ख का ए अल्फाबेट शैतानी तंजीम, फ्री मिशंस और इल्यूमिनाटी के सिंबल को साफ जाहिर कर रही है। इस ड्रामे में दो हमजिन्स परस्त मर्दों के ताल्लुकात को नॉर्मल दिखाया गया, यहाँ तक कि छोटे उम्र के बच्चों को मुतासिर करने के लिए इसमें बच्चों के किरदार को फुहत सीन और डायलॉग के इर्द गिर्द रखा गया है। इस ड्रामे का बेहुदा कंटेंट देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये एक मुसलमान मुआशरे का ड्रामा है। इस ड्रामे में सुर्ख कपड़े में लिपटी एक पुरस्रार औरत को भी दिखाया गया, जो इस ड्रामे की मरकजी किरदार है, जो मरने के बाद बरज़ख से वापस आती है। दरअसल ये शैतानी मजहब की एक डीमन है। खुफिया शैतानी तंजीमों में अपने रूह को बेचने और शैतान के साथ मुआहिदा करने वाली औरतों को इन कपड़ों में ही जाहिर किया जाता है। लिहाजा इस ड्रामे में निहायती चालाकी के साथ शैतान परस्ती को आम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस ड्रामे में एक पुरअसरार किताब को भी दिखाया गया, जिसके फ्रंट कवर पर कबाला जादू के निशान को साफ तौर पर देखा जा सकता है और किताब के अंदर कबाला रिचुअल्स और मंत्र को भी दिखाया गया। बिलाशुबा ये ड्रामा फ्री मैशनरी की साजिशों और शैतान परस्तों की तरफ से शैतान परस्ती, जिना और होमोसेक्सुअलिटी को आम करने के लिए बनाया गया है, ताकि मुस्लिम मुआशरे में घटिया किस्म की बुराइयों की बीज बोई जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुकद्दस किताब में इन बेहुदा और फुहश काम करने वालों और इस बदफेली को फैलाने वालों के लिए ये हुक्म सुनाया है कि बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।